جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر انسان دنیا کے ساتھ آخرت کے حوالے سے بھی جب یہ روش اختیار کرتا ہے کہ میں بہتر سے بھی بہترین اپنی آخرت کا سامان اور اسباب جو ہے وہ اکٹھے کر سکوں، بالکل. تو بس یہ ایک احساس جب پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مذہب کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے بھی اور تنگیوں سے بھی نکالتا ہے. اور ابتلاءات تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر اس سے کوئی بچ سکتے تو انبیاء بچتے. بچپن کی محبت تھی جو میری فیانسی بھی تھی، شادی ہونے والی تھی، تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہوں، اچھا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ سوچ لیجئے کہ یا میں یا پھر اسلام. اچھا. تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ بچپن کی محبت ایسے کیسے یعنی چھوٹ سکتی ہے یا ایک دم سے یہ کیسے بدل سکتی ہیں. تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں اسلام قبول کروں گا تو پیچھے مڑ کے دیکھا نہ وہ بچپن کی محبت تھی، نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ عزیزہ و اقربا تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی 25 دسمبر کو پیدائش منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے. ہمیں تو پیدائش دور، ہمیں تو سال بھی کنفرم نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کا سال بھی یہی ہے کہ نہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ جیسے آپ کہتے ہیں نادان بزنس مین ہیں، یہ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی بڑے بڑے جو مالز ہیں یا جو مارکیٹس ہیں اس پہ اگر آپ جب کرسمس قریب آتی جاتے ہیں تو یہ ٹری کے مظاہر نظر آنے لگ جاتے ہیں. کرسمس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ کرسمس ٹری اور سانتا کلاز جو ہے یعنی اس کے جو سمبولک چیزیں ہیں، پھر باقاعدہ طور پہ اس کے ڈریسز وغیرہ، اس کی کیپس وغیرہ، کینڈلز ہیں. پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یعنی یہ بلینز کی بلین نہیں ٹریلین ڈالر کا جو ہے وہ یہ بزنس ہے. فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہے. اور دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں نا یہ ایک یعنی بنیادی یعنی دینی تہوار ہے. ایک ہوتا ہے نا کلچرل ہو گیا، یہ تو دینی خالص دینی تہوار ہے، اس میں آپ شامل ہو رہے ہو اور اس میں آپ مشارکت کر رہے ہو، چاہے زبان سے کرے یا جسمانی طور پر یہ گفٹ لے جا کے بھی. تو اس میں ایک انداز میں یہ کہ جو جن کی مشابہت کرتے ہیں وہ ان میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے ایک ماشاءاللہ خصوصی گیسٹ کو بلایا ہے. اس پہ ان کے بارے میں بھی جانیں گے اور جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کرسمس، کیونکہ آج کل ایک انداز میں کرسمس کے موسم چل رہے ہیں اور دسمبر کا مہینہ بھی چل رہا ہے. تو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کرسمس کے بارے میں بھی اور جو شخصیت ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک انداز میں کنیکشن ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ جناب عبدالوارث بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید عبدالوارث بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ آئیں. ماشاءاللہ شارٹ نوٹس پہ آپ نے حاضری دی اور اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ انسان ہے کوئی وہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ نے مجھے کال کی کہ شیخ صاحب میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں بولا آپ آئیں پھر میں آپ کی کلاس لیتا ہوں. تو کلاس یہی ہے آج ہماری. تو اصل میں ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ ایک انداز میں حقوق الناس جو فاؤنڈیشن ہے اس کو آپ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں چلا رہے ہیں، اللہ قبول کرے. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ ایک انداز میں پہلے کسی زمانے میں کرسچن تھے یا مسیحی تھے، ادھر سے آپ کی کیسی جرنی رہی ایک مختصر انداز میں، اور اسی طرح یعنی کیا آپ کو چیزیں سیکریفائز کرنی پڑی، کیا قربانیاں دینی پڑی اس خوبصورت دین کو اپنانے کے لیے؟ بارک اللہ فیکم شیخ صاحب. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ علماء کرام مجھے بلائیں اور میں حاضری دوں، تو انشاءاللہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے. بارک اللہ فیک. دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ عیسائیت سے اسلام تک کا سفر کیسا رہا، تو یقیناً جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے بہتر سے بھی بہترین کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر انسان دنیا کے ساتھ آخرت کے حوالے سے بھی جب یہ روش اختیار کرتا ہے کہ میں بہتر سے بھی بہترین
اپنی آخرت کا سامان اور اسباب جو ہے وہ اکٹھے کر سکوں. بالکل. تو بس یہ ایک احساس جب پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مذہب کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جب اسی کے عقائد و نظریات اور اس کی تعلیمات واضح اور کھل کے سامنے آئیں تو اندازہ ہوا کہ یہ تعلیمات جو ہے وہ اپنی اصل پہ اب نہیں ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہو چکی ہیں، کافی بگاڑ آ چکا ہے، کافی جو ہے وہ اس میں کانٹراڈکشنز ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، سکھ مت، یعنی مختلف آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی. مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ جب اسلام کا مطالعہ کیا تو اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک خاص طرح کا شرح صدر میسر آیا، جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، جو دلائل اور براہین کے ساتھ وہ اپنے عقائد و نظریات کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ اس کے دلائل پیش کرتا ہے، اور پھر فطرت بھی جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں اللہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق فراہم کرنے والا ہے، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، اور آخرت میں جو حساب کتاب کرنے والا ہے وہی اللہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کے بعد رسول اللہ سے ایک غیر اختیاری محبت ہو گئی، اور اس کے بعد اوورآل اسلامی تعلیمات اور اس کی جو ایک نظریہ حیات اور حیات بعد الموت کا ایک جو تصور اس نے پیش کیا آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے، تو الحمدللہ پھر شرح صدر ہوا اور پھر اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ قربانیاں تو سچی بات ہے کہ آج تو صرف میٹرک تک پہنچنے میں ہم 10 بار امتحان دیتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنتوں میں داخل کرنا ہے اور اللہ ہمارا امتحان نہ لے. لیکن یہ ہوا کہ جو تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں آئیں، یہ جو اللہ کی راہ میں نے سیکریفائس کیا، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ مجھے عطا فرمایا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے رزق کے بھی اور تنگیوں سے بھی نکالتا ہے. اور ابتلاءات تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر اس سے کوئی بچ سکتے تو انبیاء بچتے جو اللہ کے سب سے مقرب ترین بندے ہیں. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے شدید ترین ابتلاءات میں جو مبتلا وہ انبیاء ہوئے. تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. بلکہ آج کل ایک کلپ بھی ہے، وہ بھی بہت وائرل ہوا کہ سیکریفائی میں سب سے زیادہ، یعنی اب تو خیر وہ فیل نہیں ہوتا لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو فیل ہوتا تھا وہ بچپن کی محبت تھی. جو میری فیانسی بھی تھی، شادی ہونے والی تھی، تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سوچ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ سوچ لیجئے کہ یا میں یا پھر اسلام. تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ بچپن کی محبت ایسے کیسے یعنی چھوٹ سکتی ہے، یا ایک دم سے یہ کیسے بدل سکتی ہیں. تو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں اسلام قبول کروں گا، تو پیچھے مڑ کے دیکھا نہ وہ بچپن کی محبت تھی، نہ والدین تھے، نہ بہن بھائی تھے، نہ عزیزہ و اقربا تھے، لیکن آگے اللہ تھے، رسول اللہ تھی، کتاب اللہ تھی، اور امت کے بہترین لوگ تھے کہ جنہوں نے الحمدللہ دست شفقت بھی سر پہ رکھا. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، نہ صرف اللہ نے اس کو بڑھا چڑھا کر دیا بلکہ بہتر سے بھی بہترین. الحمدللہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، نو ڈاؤٹ. اور آپ کے اس قصے سے ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں، جو وراثتی مسلمان ہیں، ان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. جی الحمدللہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، ہم لوگوں کو اللہ معاف کرے بہت سے مسلمان کو قدر نہیں ہے اس اسلام کی جس میں وہ پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے صرف ہم ایک بلائنڈ فالوور ہیں. ہم نے ابھی تک اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، تو اس کی قدر کیسے کریں گے؟ آپ وہ شخص ہیں نا جنہوں نے وہ تاریکیاں بھی دیکھی ہیں، اب اس اجالے میں آپ جی رہے ہیں جس کی آپ کو اب قدر ہو رہی ہے. تو اللہ ہمیں وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ دیکھیں آپ بھی جب بچپن میں تھے یا جب آپ مسیحی تھے اس وقت بھی کرسمس وغیرہ مناتے ہوں گے، تو اس وقت کیسے چیزیں ہوتی تھی؟ اور یا یہ جو کرسمس ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟
اس کے متعلق کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کے مطلب ایک تو جو مس ہو گیا اور میس، ان دونوں کا کیا مطلب ہے، اور یہ سارا آپ ذرا اس کے بارے میں اگر ہمیں بتائیں. شیخ صاحب یہ جو کرسمس ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اینڈ میس. جی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرائسٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا. اور میس اکٹھا ہونا، جمع ہونا، جس طرح جی جی. اچھا. تو یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع ہونا، اکٹھا ہونا، یہ اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے جو پوچھا نا کہ آپ کے زمانے میں بھی، تو سچی بات ہے کہ ہمارے بچپن میں شاید یہ کمرشلائز نہیں تھا اتنا. اچھا. آج اتنا اس کو کمرشلائز کر کے مسلمانوں میں اور مسلمانوں یعنی اگر کے آپ دیکھیں مالز تو آج کل مسلمان ان سے بھی زیادہ انداز میں تو یہ بہرحال ہمارے بچپن والا کرسمس نہیں ہے. یہ تو عجیب و غریب قسم کی کوئی تہوار ہے. تو اور یہ ایک ایسا تہوار ہے شاہ صاحب کہ جس کے بارے میں شاید مسیحی بھی اتنے جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. اس کی یعنی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے، اس کی تاریخ کے حوالے سے. اچھا. تو یہ بھی اتنے بیچارے یعنی اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں مثلا کیا یعنی جو مسیح علیہ السلام کی جو تاریخ پیدائش ہے، کیا اس پہ یعنی کچھ ایسا ہمیں لگتا ہے ہم مسلمانوں کو کہ ساری کرسچینٹی اس پر متفق ہے اور ان کے پاس ایک انداز میں ایک اجماع ہے کہ 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے تھے، یا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس میں کچھ لوگ مناتے بھی ہیں کچھ لوگ، اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس؟ اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ 25 دسمبر جو کیتھولک، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، فرقہ ہے، ان کا سیکٹ ہے عیسائیت کا، وہ 25 دسمبر کو صرف مناتے ہیں. آرمینیا کی کلیسیا جو ہے وہ اس کو 19 جنوری کو، اور کچھ کلیسیاں ہیں جو اس کو 6 جنوری کو بھی مناتی ہیں. کیا کچھ ایسے بھی جو نہیں مناتے؟ جی بالکل ایسے ہیں. یعنی ان کے ایک معروف اسکالر ہیں شہزاد تحسین گل. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیگنزم ہے، بت پرستانہ اقوام کی روش ہے جو آپ انہوں نے کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور عیسائی ہیں اور سیمنری میں وہ پڑھاتے ہیں، یعنی کوئی عام بندہ نہیں، ان کے مذہبی رہنما ہے، وہ اس کو پڑھاتے ہیں. اس سے بھی آگے اگر آپ جائیے تو پوپ فرانسس سے پہلے جو ایک پوپ بینیڈکٹ تھے، ان کی ایک کتاب ہے دا جیزس آف نازرت. اچھا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی 25 دسمبر کو پیدائش منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے. ہمیں تو پیدائش دور، ہمیں تو سال بھی کنفرم نہیں ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا سال بھی یہی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی آپ ذرا جو ان کے ہسٹورینز ہیں، اگر تاریخ میں جائیں دیکھیں، اپنا سیرہ نگار ہے کینن فیرر ہے، انہوں نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے لائف آف کرائسٹ. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش نہیں بلکہ سال میں بھی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دراصل جو اس وقت ہمارا گریگورین کیلنڈر کے مطابق 2022 چل رہا ہے، تو یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 6 سال قبل پیدا ہو چکے تھے. مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 4 سال قبل پیدا ہو چکے تھے. اب جس یعنی مذہبی شخصیت کا یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جن کے تاریخیں یعنی سال کا پیدائش کا بھی پتہ نہیں ہے، تاریخ پیدائش کی تو بحث ہی آپ چھوڑ دیجیے. اچھا دیکھیں عبد الوارث بھائی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل یعنی بائبل میں موجود ہے، تو کیا بائبل میں اس کی طرف کوئی ہمیں ملتا ہے اشارہ یا اس کی طرف کوئی واضح پیغام کہ کیا بولتے ہیں حضرت مسیح اس سال پیدا ہوئے یا اس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ بائبل میں اس طرح کچھ ہے؟ بائبل میں جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور تو ایک بچہ جنے گی، تو یہ ایک بشارت ملتی ہے. لیکن وہ بشارت ملتی ہے 6 مہینے کی، یعنی یہودی کیلنڈر کے مطابق 6 اس میں ہے کہ دیکھ تیری عزیز رشتہ دار الشبا وہ 6 مہینے کا، اس میں وہ 6واں مہینہ جو ہے وہ یہودی کیلنڈر کے مطابق ہے. جب یہودی کیلنڈر کے مطابق مریم علیہ السلام اس 6 مہینے سے 9ویں مہینے تک جاتی ہیں، تو وہ تقریباً جنوری یا فیبرری کا مہینہ ہے، جس میں کھجوریں یعنی عرب میں عموماً جو ہے وہ مارچ کے دوران جو ہے تو وہ تقریباً بنتا ہے. ایک بائبل میں حوالہ ملتا ہے کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ گڈریے یعنی جو چرواہے ہیں، چرواہے اپنی بیڑوں کو لے کے کھلے میدان میں جو ہے وہ
اپنا آرام کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہودیہ کا ایک علاقہ ہے وہاں شام یعنی یہودیہ کا جو علاقہ ہے فلسطین کی طرف, وہاں تو سردیوں میں شدید ٹھنڈ اور باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. بالکل سردی اور بارشوں کا موسم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور چرنی میں ڈال دیا, یعنی وہ جو ایک ہمارے بچوں کے لیے جو رکھنے کی جگہ جھولا ہوتا ہے, تو کون ماں کھلے آسمان میں اور چرنی کے نیچے ڈالیں گے اور سردیوں میں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا. اور قرآن میں سورہ مریم نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے نا, وہ جس طرح اور پھر ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ اپنا مستفید ہوئیے, پھر کھجوریں کھائیے, تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کھجوریں پکنے کا جو ہے وہ موسم تھا. بالکل. اور لیکن اس کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ملتی, بالکل وضاحت نہیں ہے, بلکہ ان کی قاموس الکتاب ہے مسیحیوں کی ایک مذہبی یعنی ان کے جو ادارے ہیں انہوں نے شائع کی, اور اس میں کافی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں. اس میں انہوں نے واضح انداز میں لکھا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سن پیدائش اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. بس اتنا انہوں نے لکھا ہے کہ جب جو یہ جو تھا آگسٹین وہ جب 325 میں جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا ہے, تو اس وقت اس نے جو ہے وہ نہیں آگسٹین نہیں, میرا خیال ہے اس کا نام کچھ ہو رہا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, تو آ جائے گا. قسطنطنیہ کانسٹنٹائن, وہ اس نے جب 325 میں عیسائیت قبول کی ہے, تو یہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو منانا, کیونکہ اس کے دور میں زیوس اور کچھ اور بتوں کی جو ہے وہ بڑا ان کے منائے جاتے تھے, تو انہوں نے اس چکر میں جو ہے وہ اس کو بھی بہت زیادہ پروپوگیٹ کیا. لیکن مذہبی کتابوں میں کوئی نہ وضاحت ہے نہ کوئی دلیل, اس کو انہوں نے کرسچینٹی کا ایک لباس پہنا دیا. ان کے یہاں ایسا تھا کہ جب یہ گئے ہیں دیگر ممالک, خاص کر روم کی طرف جب گئے ہیں, تو روم میں بہت زیادہ جشن زحل منایا جاتا تھا, سیچرنلیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہم بجائے یعنی ان کو عیسائیت میں لانے, ہم تھوڑا سا رومنائز کرسچینٹی کو کرنے کی کوشش. تو انہوں نے کرسچینٹی کو رومنائز کرنے کے چکر میں اتنے تہوار اور اتنی ان کی رسومات لے لی کہ ان کا جو سب سے بڑا جشن زحل تھا, سیچرنلیا جو منایا جاتا تھا, وہ اسی ڈیٹ, تو اس کو جب انہوں نے کاپی کیا تو کرتے کرتے اس وقت پوری عیسائیت جو ہے نا وہ رومنائز ہے, پوری پیگنزم کا شکار ہوئی پڑی ہے. یہ حتیٰ کہ میں نے یہ ان کے اپنے مذہبی انہوں نے لکھا ہے, قاموس الکتاب میں لکھا ہے, ہم نے نہیں. بالکل, بلکہ میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے نا ایک یعنی ان کا اپنا چینل ہے بڑا معروف, اس میں ایک باقاعدہ ایک جو کرسچین جو رہنما ہے جس کو یہ لوگ فادر کہتے ہیں, وہ اس میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ وثنیت سے لائی گئی چیز ہے, ہماری نہیں ہے. اچھا, اگر اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے ماشاءاللہ کچھ ہمارے احباب ہیں, اپنے مسلمان بھائی ہیں, جو بڑے ماشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے یعنی تسلیم خم کرتے ہیں, وہ اپنی سر جھکاتے ہیں, اور اس میں ان کا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں پہنچی ہوتی. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں میری کرسمس, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مبارک ہو تم آج خدا نے بیٹا جانا ہے, نعوذ باللہ, وہ لوگ یوں کہتے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے اگر جب کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ میری کرسمس, تو بولتے ہیں یار اٹس جسٹ اے ورڈ, اس میں کیا حرج ہے؟ شیخ صاحب, اس میں نا لغوی اعتبار سے تو بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے, لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب یہی ہے. مثلا اس سال کے آغاز میں جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے یعنی سن عیسوی کے حوالے سے, وہ ہے AD. اچھا, اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ آفٹر ڈیتھ مسیح علیہ السلام, لیکن اس کا مطلب آفٹر ڈیتھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اینو ڈومینی. اینو ڈومینی کا مطلب ہے کہ ہمارے خداوند کا سال. اچھا, یعنی ہمارا خداوند جب پیدا ہوتا ہے اور اس سے یہ شروع ہوتی ہے تاریخ, تو اینو ڈومینی یعنی ہمارے خداوند کا سال, ایئر آف آور لارڈ. تو بظاہر تو لگتا ہے کہ میری کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے, یا ہیپی کرسمس کا مطلب یہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں, اصل یہ مسئلہ ہے. اگر آپ اس کو اس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں, تو وہ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا ہی مانتے ہیں, اور ان کا عقیدہ ہے کہ آج ہمارا خداوند پیدا ہوا ہے, اسی لیے وہ اس کو کہتے ہیں AD, ہمارے خداوند کا سال.
تو اس لیے یہ کہنا یعنی آپ کفر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلا ایک شخص کی شادی ہو رہی ہے یا اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس کو جا کے یہ تھوڑی نہ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی شادی کی مبارک ہو. آپ اسے سمپل یہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کس بات کی مبارک دیں. اگر کسی کا نکاح ہوا ہے یا کوئی فوت ہو گیا تو آپ جب اس کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں جا کے تو یہی کہتے ہیں نا کہ جی بہت دکھ ہو. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کی خالہ، آپ کی امی، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا. تو آپ نہیں بتاتے تو اتنا کافی یعنی ہوتا ہے کہ وہ سمبولک جو ہوتا ہے اصل میں سمبولک. بالکل. تو جب یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہیپی کرسمس تو اس کے جو پیچھے پورا واقعہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ آج خدا تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہ یہ کیسی بات کی، یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے. بالکل. اللہ. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں اس کی گرامیٹیکلی یا اس کی جو ہے یعنی اگر یہ آپ دیکھیں نا یعنی قل هو اللہ احد کے خلاف ہے یہ، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی ہمارے عقائد کی بنیاد کے خلاف ہے یہ کلمہ، تو نہیں کہنا چاہیے. اس میں اب ہم کیوں اس میں لچک پیدا کریں؟ اب دیکھیں عبدالوارث بھی اگر ہم دیکھیں نا، جب آپ نے یہ ساری بتا دی ہسٹری ہم کو کہ یہ یعنی خود عیسائیوں کے مابین اس میں اختلاف ہے اور اس میں خود 3-4 گروہ بنے ہوئے، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نہیں مناتے، کچھ ایسے جو بولتے یہ پیگن سے لائے گئے، وثنیت سے لائے گئے اور ان کے اپنے لوگ ہیں. بالکل. اب یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں اس کو کس انداز میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، کس انداز میں اس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کا بزنس سے کیا تعلق ہے. اگر آپ دیکھیں اور آپ انشاءاللہ ہمیں مزید بتائیں گے کہ دنیا میں یہ خاص کر ویسٹرن جو بزنس ہے یا جو بزنس مین ہے ان کا ریلیجن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ان کا اصل ریلیجن تو منی، پیسہ. تو اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے لوگوں کا کیا بگاڑ ہے، تو انہوں نے اس کو ایسا پروموٹ کیا کہ 25 دسمبر کو اتنے زیادہ اس کی تیاری میں لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں عبدالوارث بھائی؟ اس میں دیکھیں کہ بزنس مین اور ان لوگوں کے بارے میں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم یہ بات کو بڑی اچھی طرح سے ڈسکس بھی کیا ہے. لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس پہ ایک بڑی ان ڈیٹیل کتاب بھی ہے، کرسمس کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں. جی بالکل، یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے دیکھیں ماشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کی کہ اس کا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تعلق ہوتا تو کسی بھی مذہبی اپنا عقائد و نظریات اور اس کے رسومات کا تعلق جو ہے نا اس کے اولین ماننے والوں سے ضرور ہوتا ہے. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا ہوتا یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خوارین ہیں انہوں نے منایا ہوتا تو سمجھ آتی. یہ 325 سال بعد اس کا جو ہے وہ اجرا ہوتا ہے اور آج ہم اس کو پورے جوش و خروش سے منا رہے ہیں. دوسرا، آج اس کی پروموشن، یعنی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے جب مائک وغیرہ سیٹ ہو رہے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کوئی کمپنی اپنے آپ کو ایز اے برانڈ اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے سٹارز کو لگاتی ہیں. وہ بڑے بڑے سٹار کے اوپر جو ہے نا اس کی پروگرامز ہوتے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. اسی طرح ہی ہوا اس کو بھی کہ انہوں نے کرسمس کو مارکیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ کرسمس ٹری اور سانتا کلاز جو ہے وہ کھڑا کرنا، پھر باقاعدہ طور پہ اس کے ڈریسز وغیرہ، اس کی کیپس وغیرہ، کینڈلز ہیں. پھر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یورپ یہ بلینز کی بلین نہیں ٹریلین ڈالر کا جو ہے وہ یہ بزنس ہے اور یہ ایک دن ہونا ہوتا ہے اور اس کی 1 مہینہ پہلے سے مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. اور امریکن ایک UK کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ یعنی $1 ملین کے تو صرف ٹری بکتے ہیں. اب جن کے $1 ملین کے ٹری بکتے ہوں تو کیا اس کو وہ مارکیٹ نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس کو ختم ہونے دیں گے؟ جن کی لائٹس جو ہے وہ بکتی ہوں اس نام پہ، جن کے سانتا کلاز جو کاسٹیومز ہیں وہ بکتے ہوں اور جن کے کیک بکتے ہوں، جن کی شراب بکتی ہو، یعنی اس دن کے حوالے سے کیا اس کو وہ پیچھے ہٹنے دیں گے؟ تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ بزنس کے طور پہ جو ہے وہ یعنی اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، سامنے لانا اور بڑے بڑے برانڈز کے اوپر جو ہے وہ آنا. اور وہاں سے ہمیں کیا نقصان ہوا؟ ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو ٹرینڈ ہے اور ہم ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. بالکل وی آر بلائنڈ فالوور. ہاں جی. اور خاص کر اگر گورا کر رہا ہو تو پھر تو گورا کر رہا ہو تو. لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ابھی بھی جو غیرت ایمانی ہے وہ ایسی اس قدر ہے
کہ جب ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بات بتا دی جاتی ہے نا تو اس سے اعتراض ضرور کرتے ہیں, وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر ہمارے کچھ نادان مسلمان ہیپی کرسمس یا کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں یا کیک کاٹتے ہیں تو شاید ان کو ہم نے بتایا نہیں ہے کہ بھائی قرآن و سنت میں اس کی جو ہے وہ بھی, بلکہ وہ آپ اس میں آپ خود اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے شام میں کرسچنز کو پابند کیا تھا کہ اپنی چار دیواری کے اندر یہ سارے آپ پروگرامز کریں گے, اور منع کیا مسلمانوں کو کہ خبردار ان کے مسلمانوں کو کہ ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرنی, کیونکہ اس دن جس دن یہ اس بات کا خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ آج خدا نے بیٹا جنا ہے تو اس دن اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ خبردار اس میں شرکت نہیں کرتے, اور آئمہ نے اس پہ جو ہے اس کی اس پہ تو اجماع ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نادان مسلمان ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ when I was Christian تو اس وقت آخری جو کرسمس تھا وہ میں نے بڑے دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا, اور سیلیبریٹ کیا تو اس میں جو 95% پارٹیسپیشن تھی وہ مسلمانوں کی تھی, اور نہ صرف انہوں نے اس میں شرکت کی بلکہ اخراجات میں بھی جو ہے وہ میرے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا. کوئی بیئر لے کے آ رہا ہے, کوئی ٹری لے کے آ رہا ہے, اور کوئی تو یعنی مجھے اس پہ شرمندگی بھی ہے, میں اللہ سے اس پہ جو ہے وہ نادم بھی ہوں, معذرت بھی اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ وہ نادان قسم کے دوست تھے میرے, اور جب ان کو بتایا تو الحمدللہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم لوگ تو اس وقت اس کو جو ہے نا وہ کمرشلائز کیا, اور کمرشلائز کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو نادان مسلمان ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوا, اور انہوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیا. بالکل. اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ جیسے آپ کہتے ہیں نادان بزنس مین ہیں, یہ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی بڑے بڑے جو مالز ہیں یا جو مارکیٹس ہیں اس پہ اگر آپ جب کرسمس قریب آتی جاتے ہیں تو یہ ٹری کے مظاہر نظر آنے لگ جاتے ہیں اور اس کو سجایا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کرسچنز یعنی اتنے زیادہ نہیں ہیں, پھر بھی اس کو ایسے منایا جاتا ہے جیسے کہ یعنی اپنے ہمارے جو بزنس مین احباب ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ان کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں بزنس کرنا کوئی حرام چیز نہیں ہے, کھل کے بزنس کرے, وہ سب سے بہترین کام ہے, لیکن جتنا ہو سکے انسان کوشش کرے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں غلط افکار اور غلط نظریات اس کا پیدا ہو. اور دیکھیں اگر آپ اس کے ہمارے بچوں پر بھی اثر پڑتے ہیں. بالکل شاہ صاحب, میں الحمدللہ اس حوالے سے بہت مطمئن ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. میں نے الحمدللہ جس طرح میں نے جب اسلام قبول کیا تو جس طرح میں نے توحید پڑھی تھی نا اس کو ویسا ہی پایا. ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, آپ کی آخر یعنی ختم نبوت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے میں نے جیسا پڑھا تھا ویسا ہی پایا. امت مسلمہ کے حوالے سے الحمدللہ میں نے یعنی اس کو جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ آپ کو بات بتاتے ہیں نا, یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری لاہور بلکہ اب تو پاکستان کا وہ ایک برانڈ ہے گورمے بیکری. اچھا. گورمے والوں نے ویلنٹائن ڈے کے اوپر کچھ اپنے وہ ٹیگز لگائے اور اس کو بہت مشہوری کی. میں نے ان کو کال کی, میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں, اتنی اچھی پروڈکٹ آپ نے دی, ایک یعنی اپنا لوکل برانڈ پاکستانی میں فخر ہے ماشاءاللہ. بالکل. اور اس پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ہر جو ہے وہ بیکری کے باہر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے اسپیشل کیک بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے میری بات بڑے تحمل سے سنی. انہوں نے کہا جی ہم اس پہ جو ہے وہ غور و فکر بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کو ہم آئندہ کبھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ. میں حیران ہو گیا. اسی طرح شہزان, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرزیوں کی پروڈکٹ ہے, قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے, تو میں نے ان کو کمپلین کی. میں نے کہا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, یعنی وہ اپنی پروڈکٹ بیچ کے ہمارے مسلمانوں کو ان پیسوں سے اگر گمراہ کر رہے ہیں تو کیا آپ اس میں ان کو سپورٹ کریں گے؟ کہ جی انشاءاللہ ہم اس پہ غور. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس برانڈ سے اس کو جو ہے وہ اٹھا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الحمدللہ اگر اچھے طریقے سے آپ ان کو بات بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, سناتے ہیں, پہنچاتے ہیں, تو یہ بالکل بات جو ہے وہ اس پہ. اسی طرح پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام تھا. اچھا. اور اس پروگرام میں نہ اسٹوڈیو کا بھی یعنی ہمارے پارٹنر تھے, میڈیا پارٹنر تھے وہ. تو ہم کچھ مس مینیج ہو گیا اور مجھے احساس بھی ہوا کہ ہم سے مس مینیج ہو گیا. میں نے ان کو کال کی کہ جی میں آپ کے ہاں آنا چاہتا ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں. اچھا.
تو ان کی ساری ٹیم جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں ناشتہ کروایا. آپ تصور کیجئے کہ کیسی اچھی قوم ہے ہماری کہ ہم ان سے معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, معذرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, انہوں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا اور ہمیں بہترین جو ہے وہ ناشتہ کروایا. ایسے ہم اچھے. ابھی جب صبح آپ کے پاس آنا تھا تو میں نے آپ سے کہا کہ شاہ صاحب میں غلطی ہو گئی, لیٹ ہو گیا ہوں, تو آپ پلیز, تو آپ نے آتے سار کیا کیا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کو بات کر سکیں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں الحمدللہ یہ بہت اچھا رسپانس. بالکل عبدالوارث بھائی, اس میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس خیر بہت موجود ہے, بس اس کو مزید نکھارنے کی اور آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ الحمدللہ اکثریت قوم میں خیر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے اس میں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ سب سے بدترین قوم ہے. اسی لیے حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال هلك الناس فهو اهلكهم, جو بولتے ہیں کہ لوگ ہلاک ہو گئے, لوگ برباد ہو گئے, اصل میں وہ خود سب سے برباد ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنا زاویہ نظر تبدیل کرنا اس میں ہر وقت پازیٹیو اور ایک ایجابی, اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تتشاءموا, ایک مشاعمت, ایک منحوسیت نہیں, بلکہ آپ بولیں تفاءلوا بالخیر تجدہ, ایک آپ حسن ظن اور ایک اچھی امید رکھیں تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اچھی امید ہے. الحمدللہ میڈیا جو دکھا رہے ہیں نا, اصل میں میڈیا ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے کہ ایک پینٹر تھا, اس نے ایک شیر کی تصویر بنائی, اور شیر کی تصویر بناتے ہوئے اس نے منظر یہ پیش کیا کہ اس نے ایسے ہاتھ میں شیر کی گردن کو پکڑا ہوا اور ایسے لٹکایا ہوا ہے. تو شیر نے اس سے کہا کہ اگر یہ برش میرے ہاتھ میں ہوتا نا تو پھر میں دیکھا کہ تم کیسے بنا. تو میڈیا اصل میں برقع, داڑھی والے, اچھے افکار و نظریات رکھنے والے, اسلام کی بات کرنے والے, ان کو دکیاں نوز کر کے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. جبکہ الحمدللہ. اور شیخ صاحب دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کو فالو اس وقت کریں کہ جب ہماری اپنی کوئی تہذیب نہ ہو, ہمارے اپنے تہوار نہ ہو, ہمارے اپنے مسنون اعمال نہ ہو. الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ہے ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہاریھا, کہ میں تمہیں ایک ایسی روشن ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن. تو ہمارے تو اتنے خوبصورت تہوار ہیں, خوبصورت مسنون اعمال ہیں, ہمیں دوسرے کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الحمدللہ. پھر ہم اگر آپ یہ بھی دیکھیں نا عبدالوارث بھائی, اصل میں یہ ہوتے ہے کہ ہم لوگوں کے اندر نا کبھی کبھی ایک انداز میں احساس کمتری ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں کہ کتنے پاورفل اور کتنے یعنی ایسے پاورفل بلیف والے دین پہ ہم قائم ہیں. اس کے احساس نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر احساس کمتری ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے کہ جن کی بلڈنگیں بڑی ہیں یا سڑکیں بڑی وہ ہیں یا اس طرح ہے, حالانکہ وہ بھی ایک انداز میں پالش کر کے دکھائی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور تو پھر ہم لوگ کی کوشش ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ اسلام از ویری پیسفل ریلیجن, نو ڈاؤٹ اسلام از ویری پیسفل اور ویری الحمدللہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی دین میں ایک انداز میں کمپرومائز کریں یا اس کو ایک انداز میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں ایسی لچک پیدا کریں جو اس میں ہے نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ایک فارمولا استعمال کیا جاتا ہے, آپ نے بات کی کہ اسلام از دا پیسفل ریلیجن, اس میں الحمدللہ کوئی شک ہے. الحمدللہ ہم جب کسی کو وعلیکم السلام کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری امان سے. بالکل. ہم جب کسی کو کہتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا, تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف پریشانی, تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پیسفل دین ہے الحمدللہ. دوسری بات آپ نے کہی کہ جو یعنی ہم جس فارمولے کے اوپر اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے کہ آج کی شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر شام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہونی چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم, تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم ابو الانبیاء ہیں, آپ کی جتنی آل سے نبی پیدا ہوئے ہیں ان تمام کے اوپر سلام. تو ہمیں تو یہ روزانہ جو ہے وہ روزانہ کی شام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام, تو ایک دن کی جو ہے وہ شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کر کے, یہ سچی بات ہے, یہ مسلمانی نہیں ہے. اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ روزانہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجو اور سلامتیاں جو ہے وہ دعائیں کرو کہ جنہوں نے انسانیت کو رشد و ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ ہمکنار کیا ہے, جنہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ صراط مستقیم جو ہے وہ دکھایا ہے. آپ روزانہ ان کے اوپر درود و سلام بھیجو. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شام مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے جو لالی پاپ سیل کیا ہے,
بلکہ انہوں نے والدین کے ساتھ بھی یہی کیا کہ آج ہے وہ مدر ڈے ہے, فادر ڈے ہے, ٹیچر ڈے ہے, یہ تو ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے والدین اساتذہ کرام کا شکر ادا کریں. ایک چیز جو انلمیٹڈ ہونی چاہیے اس کو لمیٹڈ کر دی, لمیٹائز کر کے ہمیں جو ہے اس کو انہوں نے کمرشلائز کر دیا. بالکل. تو یہ الحمدللہ بالکل ایک بونڈا تصور ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا اس متعلق کہ ویسٹ میں اس دن سب سے زیادہ نعوذ باللہ لوگ شراب پی کے ایکسیڈنٹ میں چلے جاتے ہیں, اور نعوذ باللہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اکثر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. آپے سے جب باہر ہوتا ہے تو اب اس میں کیا خوبصورت ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا ڈالا ہے. جب انسان خوش ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور اگر وہ فاتح ہوتا ہے تو وہ تباہی اور بربادی کی جو ہے نا وہ ایک مثال قائم کر دیتا ہے, اپنے نعرے لگواتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی سب سے بڑی خوشی ہے فتح مکہ. بالکل. وہ جب میسر آئی, آپ علیہ السلام کا امامہ مبارک جو ہے وہ کوہان سے لگ رہا تھا, عاجزی کے ساتھ اس قدر جھکے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا کہ اليوم یوم الملحمہ. بالکل. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اليوم یوم الرحمہ, آج تو رحم کا دن ہے, درگزر کا دن ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صدقے جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جی آج کے دن آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے, توبہ اور استغفار کیجئے. جی اب یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری تعلیمات ہیں. یورپ میں اس کو ملحوظ خاطر چونکہ نہیں رکھا جاتا تو خوشی سے آپے سے باہر ہوتے ہیں, اور شراب جو ہے وہ شراب نوشی, اور شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے. جب شراب پی جاتی ہے تو پھر مار کٹائی بھی ہوتی ہے, پھر زنا بھی ہوتا ہے, پھر قتل و غارت بھی ہوتی ہے, پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو ایک یورپ کا جو اخبار اس پہ ایک رپورٹ شائع کرتا ہے کہ آج کے دن 25 دسمبر کی نائٹ کو اور 25 دسمبر کے دن کو سب سے زیادہ شراب بکنے کے کیسز, شراب پینے کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ ریپ کیس ہوتے ہیں, بیویوں کو مار کٹائی کے جو ہے وہ کیس کیے جاتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کمرشلائز کیا, شراب کی بھی مشہوری بکری ہو رہی ہے, اور جو ہے وہ جوئے خانے جو ہیں وہ اپنے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس دن جو ہے وہ زنا عام ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, شراب کی نشے میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, اور یہ تمام, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کا ویسٹ کہہ رہا ہے, اس کی یہ رپورٹ ہے. بالکل یہ صحیح بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بارک اللہ فیک عبدالوارث بھائی. آخر میں اب اس بات پہ آتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کو ان جیسے تہواروں میں جانا چاہیے, کیا اس میں حاضری دینی چاہیے, اور کیا اس میں نعوذ باللہ میری کرسمس کہنا چاہیے؟ ہم نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی کہ میری کرسمس کا لغوی اعتبار سے گو کہ یہ مطلب نہیں ہے, لیکن آپ مبارکباد ان کو یہی دے رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن خدا نے بیٹا پیدا کیا, ان کا عقیدہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو پہنچتی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کرو, کیونکہ ان کے یہاں اللہ کا عذاب غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ ان کی اصلاح کی نیت سے آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں, آپ ان کو واعظ کر سکتے ہیں, اس سے انتشار نہ پیدا ہو, اس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو, نقص امن نہ ہو, یہ ایک ایکسیپشن ہے. لیکن یہ بڑے اولو العزم لوگوں کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جیسے عام لوگ تو بیچارے یہ کر ہی نہیں سکتے. باقی جو ائمہ کا ایک فتویٰ ہے وہ تو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اس روز اگر آپ ان کے یہاں ایک تربوز بھی کاٹ دیں نا تو بالکل اس کے مترادف ہے کہ جس طرح آپ نے سور کو ذبح کیا. بالکل. اور اس میں دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ ان میں سے ہے. اور دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں نا یہ ایک یعنی بنیادی یعنی دینی تہوار ہے. ایک ہوتا ہے نا کلچرل ہو گیا, یہ تو دینی خالص دینی تہوار ہے, اس میں آپ شامل ہو رہے ہو اور اس میں آپ مشارکت کر رہے ہو, چاہے زبان سے کرے یا جسمانی طور پر یا گفٹ لے جا کے بھی. تو اس میں ایک انداز میں یہ کہ جو جن کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے, اور یہ صحیح ترین روایت ہے. اور حتیٰ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان.
یعنی آپ جو تقوی اور اچھی چیزوں میں اس میں تعاون کریں, اور جو اچھی چیز نہیں ہے, برائی کی چیزیں ہیں, اس سے بچے رہیں. بعض ہمارے یہاں یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جی کیا ہے, یہ ہمارے کولیگز ہیں, ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی ہیں, ہمارے یہاں کا ایک چھوٹا طبقہ ہے, یعنی چھوٹے سب طبقے سے مراد کے ایک کمیونٹی ہے, کم لوگوں کا ایک گروہ ہے, تو بھئی یہی ایک ہمارے پاس سلوشن ہے, یہی ایک سلوشن بچا ہے کہ ہم ان کے یہاں جا کے جو ہے وہ ہیپی کرسمس کریں, یا ان کو کہیں, یا ان کے وہ مشرکانہ دیکھیں یہ ایک انداز میں آپ اس کو یہ کہہ رہے کہ تمہارا دین صحیح ہے, تم اسی پہ رہو. بالکل, بجائے یہ کہ ہم جائیں ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں, ہم ان کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, جو اچھی چیز ہے جو ہے وہ تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریوں میں ان کے ساتھ شرکت کریں, بیماری میں اور دیگر جو ہے وہ مصائب میں ان کے ساتھ جا کے شرکت کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. کیا یہ سارے مواقع ہم نے طے کر لیے؟ سب سے بڑی ویلفیئر وہ یہ جو ہمیں ان کے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ آخرت کی جو ابدی عذاب اس میں ہم نے ان کو بچانے کی کوشش کی. بالکل بالکل, یعنی ہمیں جو چاہیے کہ ہم ان کو ڈاکٹر دین کی طرف بلائیں. جی, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی ویلفیئر پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کے حوالے کر دیں. یہی سب سے بڑی, بالکل صحیح, یہ ہم نے کیا نہیں, اور ہم اس لالی پاپ کو جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیا ہو گیا, اگر ہم شرکت کر لیں گے یہ خوش ہو جائیں گے, ہمارے کولیگ ہیں, ملازمین ہیں, یا ہمارے احباب ہیں, علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں. تو بھئی سب سے زیادہ ان کا جو ہمارے اوپر حق ہے وہ یہ ہے کہ ان تک ہم جو ہے وہ دین حنیف, دین مبین کو جو ہے وہ دلائل اور براہین کے ساتھ ان کو جو ہے وہ بالکل. اگر آپ دیکھیں نا اس پہ بھی مطلب یہ جو تہواروں میں جانے پہ بھی علماء نے بہت ساری باتیں, بلکہ اس پہ ابن تیمیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, اقتداء الصراط المستقیم. اس کی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے, مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے بھی ترجمہ, وہ پڑھنے کے لائق ہے. اور اسی طرح اگر اس کے بارے میں کوئی مزید ڈیٹیل انسان پڑھنا چاہے تو یہ مختصر سی ماشاءاللہ عبدالوارث بھائی نے لکھی ہے ماشاءاللہ, اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے, لیکن آپ کی اجازت نہیں ہوگی میرے خیال. میرے بھائی نے ایک مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ بڑے تک کرسمس, تو اس کا ایک میں نے جواب دیا, تو وہ کتاب بن گئی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور دوسری بات دیکھیں نا ماشاءاللہ, جو کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم ان کو دین کی طرف بلائیں, وہ تو ہم کر رہے نہیں ہیں, لیکن وہ عبدالوارث بھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امت مسلمہ کے بھرپور تعاون, شفقت, یعنی محبت ہمارا جو ایک قرضہ ہے وہ آپ اتار رہے ہیں ماشاءاللہ. حقوق الناس جو فاؤنڈیشن ہے جس میں آپ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں, اگر آپ ہمیں کچھ ان کے بارے میں کوئی ایک دو قصہ بتا دیں, ان کی کوئی نیو مسلم کی ایسی سٹوری جو ہمیں اپنے دین کی. الحمدللہ میں ایک بچی کا واقعہ اکثر اس کو بیان بھی کرتا ہوں کہ بچی جب آئیں ہمارے یہاں تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کوئی مسلمانوں کو نصیحت کرنا چاہتی ہیں, تو وہ فرمانے لگی کہ عبدالوارث بھائی میری 25 سال عمر ہے اور پڑھی لکھی ہوں, مختلف سکل ماشاءاللہ وہ جانتی تھی, اور کہنے لگی کہ اپنے اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نہیں, ان کو دشمن بنا کے نہیں. اور اب مجھے پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گی نا تو میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی لوگ نہیں آئیں گے. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں سے کہیے گا کہ جس دین کے لیے ہم اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, گلی محلے, سہیلی, سکھیاں, سہیلیاں, سب کچھ قربان کر کے آتے ہیں نا, اللہ کا واسطہ ہے اس دین کی قدر کیجیے. اللہ یہ دین کے لیے اگر اللہ نے 1000 زندگیاں دی ہوں اور 1000 زندگیاں بھی قربان کر کے یہ دین حاصل کیا جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ عبدالوارث بھائی ان سے کہیے گا کہ یہ دین مفت میں جو مل گیا نا اس کی قدر کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی حقیقتاً ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہی ہے کہ یہ واضح اور مبین, یعنی واضح اور الحمدللہ ایک بہت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اللہ کے یہاں یہ ایک سنت ہے کہ جو اقوام اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتی, اللہ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں. صحیح بات. تو اس سے پہلے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین لے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی جو ہے وہ قدر اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر عبدالوارث بھائی, بارک اللہ. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں. سچ بات ہے کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں نا لوگ بہت مصروف ہیں, اور یہ جو ماڈرن لائف ہے نا آپ کو ٹائم نہیں دیتی, تو اس میں سے آپ نے ٹائم نکالا, اس کے لیے ہم آپ کے قدردان ہیں. اور اللہ سے دعا ہے, گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ
آپ کا ادھر آنا جانا اور ہمارا ادھر یہ بیٹھنا اٹھنا اپنے دربار میں قبول و منظور کریں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام اپنے آپ ہر دوست کو دیں اور خود بھی غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی دیں. کیونکہ دیکھیں ہم اگر آپ دیکھیں لوگ برائی کو شیئر کرنے میں بہت آگے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اس خیر کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے اور اس کے کیا حقائق ہیں اور وہ کس بیس پر کھڑی ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.